المتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد الذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من اللهوان مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله گونج پڑھ دے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے جی. اور جب بھی درود پاک پڑھا کریں زندہ دل لوگوں کی طرف پڑھا. اب دیکھنا آپ نے نعرے مارے اب آپ نے مجھے جواب دینا. آپ کے نعروں کی آواز بلند تھی کہ درود کی؟ نعروں کی بلند تھی. درود کی کیوں نہیں بلند؟ کیوں آپ کو دوسری بار کہنا پڑتا ہے؟ نہیں کچھ پڑھ لیا ٹھیک ہے لیکن پتر انداز بدلے. انداز اپنا بدلے. وہ یہ جو اسپیشل جو ایسی محفلیں ہوتی ہیں ہم نے کون سا کو 2000 بار پڑھنا ہوتا ہے. اللہ توفیق دے 2 بار پڑھنا ہوتا ہے لیکن حضرت جی ایک دفعہ چالا کے پڑھ دیا کرو. ٹھنڈی خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ صرف تھوڑے سے بے یقینی کی طرف نکل گئے. میں پروگرام بھی کرتا ہوں. میں کل شکر گڑھ تھا آج یہاں ہوں. پرسوں کل میں نے اپنے سیالکوٹ پروگرام میں ٹھیک ہے. روز ہم نئی دنیا دیکھتے ہیں. کبھی پولیس سیوا پڑتا ہے کبھی آرمی سیوا پڑتا ہے. میرا غلطی پروگرام تھا ہم نے کہیں جانا تھا تو تھوڑا تھا حساس جگہ پہ کہ جہاں کوئی بھی جائے نا تو اس کی اتار کے تلاشی لیتے ہیں. سب کو گاڑی میں سے اتارتے ہیں جو مرضی ہو پھر وہ اندر جائے. تو میں جب گیا نا تو میں بیٹھا بھی صاحب کی گاڑی پہ تھا ان کا ڈرائیور تھا. تو جب اس چوکی پہ پہنچے نا تو ڈرائیور نے صاحب کا نام لیا کہ جی صاحب کے مہمان. اس نے اتارا بھی نہیں تلاشی بھی نہیں. تو میں نے دل میں خیال کیا میں نے کہا یار جی صاحب کا نام نہ کام کرتا ہے تو پھر انہوں کا نام کی کرتا ہے. اگر ایک صاحب کا نام اتنا کام کرتا ہے تو قربان جاؤں پھر ان کا نام کیا کرتا ہے. صرف پتر یقین نہیں آپ بے یقینی کے شکار ہیں. آپ کو اگر کہا جائے ان کا نام لو کہتے نہیں تویز دے دی ناڑی میں لانا کوئی میں نے کوئی تویز دے دی. ٹھیک ہے جی میں کوئی تویزوں کا انکار نہیں کر رہا. جی اگر ان کے لکھے ہوئے نام کا آپ اثر مانتے تو اگر ان کا نام پڑھا جائے تو پھر تھوڑا سا اس بے یقینی سے. اور ہمیشہ یاد رکھا کرو اگر آپ تھوڑا سستی سے بھی ضرور پڑھو گے نا وہ تو پھر بھی جائے گا. میں کہتا ہوں وہ پھر بھی جائے گا. یہ نہیں کہ اگر آپ سستی سے پڑھتے ہو تو نہیں ہوگا. اگر آپ سستی سے پڑھتے ہو پھر وہ بھی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ دل سے پڑھو گے نا تو کبھی نہیں ہوا پھر وہ بھی ہو جائے گا. وہ بھی ہوتا ہے. بس آپ تھوڑا سا یقین تھوڑا سا یقین. یہ ہماری بے یقینی ہمیں تھکے ڈلوا رہی ہے. یقین سے حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک میں بڑی برکتیں ہیں. کیونکہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہیں وہ جو نہ ہو تو کچھ نہیں. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان. اور نام آپ دیکھتے نہیں یہاں کسی کا پریس سے تعلق نہیں ہے اس نے پھر بھی اپنی گاڑی پہ اسٹیکر لگایا ہوتا ہے پریس. پولیس والے نہیں روکتے. PREES پریس. ڈرتی ہے ڈر جاتے ہیں نا. ایک بندہ حضرت جی اس کا تعلق میڈیا سے نہیں ہے لیکن اس نے پھر بھی جو نا اپنے پیچھے جناب وہ اسٹیکر لگایا تھا میڈیا. پولیس والے نہیں روکتے. وہی MEDIA میں اتنا اثر ہے تو پھر MUSAAMAD کتنا اثر مانتے ہیں کیا؟ پریس کا اسٹیکر کام کرتا ہے. ایڈوکیٹ کا اسٹیکر کام تو پھر
حضور کا نام مبارک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یقین سے لو، آپ یقین سے نہیں لیتے، بے یقینی سے لیتے نہیں پتہ۔ جب بھی درود پاک پڑھنا ایک ہی بار پڑھ لینا، لیکن پتر پڑھنا یقینی سے۔ چلو میں تھوڑی اور سادہ بات کر دوں، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا گونگنوں تو مٹی چاٹنا، کدی وہ والا نہ پڑھی ہو، کوشش کری اکھاں بند کر لئی، دھیان مدینے وال کر لئی، تے پھر ایک بار ہی پڑھ چھڑیو، پھر دیکھیو ایک بار پڑھیا کی کردا ہے۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے سنگیا روز ایک چٹھی مدینہ بھیجیا، روز ایک چٹھی مدینہ بھیجیا کر۔ کسی نے عرض کی تھی حضور پھر کی ہوئے؟ آپ نے فرمایا کسی کا تے جواب آئے گا، دیکھو ہاں کیڑا ہے امین پور تو روز ہی سانوں یاد کرتا ہے۔ ہاں جی وہ بھائی ہم سے جو فیصلہ آباد میں پیار کرے ہم اس کے گھر ہوئے بغیر نہیں جاتے ہیں، وہ تو پھر محبوب ہے، وہ تو کریم ہے، وہ تو کریم ہے جی، وہ تو کریم ہے۔ اس لیے جتنے بچے جتنے بڑے جتنے یہ ہر چہرے پہ پتر پریشانی لکھی ہے، ہر چہرے پہ لکھی ہے پریشانی، حل ایک ہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر۔ آگے اماں جی بھی فرما رہی تھی جی دعا کریں پتر ڈی ایچ اے میں گھر بنانے سے سکون نہیں ہے، سٹی ہاؤسنگ میں گھر بنانے سے سکون نہیں ہے، بحریہ میں گھر بنانے سے سکون نہیں ہے، مہنگی گاڑی میں بیٹھنے سے سکون نہیں ہے، مہنگے کھانے کھانے سے سکون نہیں ہے، گل احمد الکرم پہننے سے سکون نہیں ہے، مہنگی گھڑیاں پہننے میں بھی سکون نہیں ہے۔ سکون اگر ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں ہے، بلکہ حضرت جن چیزوں کا میں نے نام لیا جتنی اکٹھی کرتے جاؤ گے اتنی بے سکونی بڑھے گی۔ اور میں اس دن حضرت ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، میں اس میں پڑھ کے حیران رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں جی اس وقت پاکستان کی 40% آبادی رات کو نیند کی گولی کھا کے سوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سکون، ٹیلیں بڑی مہنگی ہیں، بیڈ بڑا برانڈ کا ہے، گدا بڑا برانڈ کا ہے، اندر اے سی بھی برانڈ کا لگا ہوا ہے، مہنگے جناب اندر جو ہے نا وہ شو پیس بھی پڑے ہوئے، سکون پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ سکون اللہ کی یاد میں، سکون اللہ کی یاد میں، سکون حضور نبی علیہ السلام پہ جتنا پتر اللہ اور اللہ کے رسول سے دور جاؤ گے اتنی بے سکونی بڑھتی ہے، اتنی بے سکونی بڑھتی ہے۔ اس لیے نہ بھاگو، آپ نہیں بھاگ سکو گے، تھک جاؤ گے بھاگ کے۔ ٹرینڈ وہی ہونا جو میاں صاحب نے کہا تھا، فرماتے ہیں بڑے بڑے سی ٹہندے دیکھے، یہاں تے درد کو ہوئے نا کہ میں نس جاؤں گا، نسن ہونا دینا کوئی نہیں۔ جدو آرڈر سرکاری آنا بڑے لمحہ پا لینے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب چھوٹا نام، محترمہ بے نظیر بھٹو چھوٹا نام، بڑے نام، بڑے ٹہندے دیکھے۔ بلکہ درجی میں کہتا ہوں آج پاکستان کیا دنیا میں اتنا امیر آدمی نہیں ہے۔ تاریخ نے جس کو سکندر اعظم لکھا، جس نے 14.5 لاکھ مربع میں فتح کیا، پاجی عمر لگ جاتی پھر نہیں جاتا، اتنی زمین بنتی ہے، لیکن کیا ہوا صرف 32 سال کی عمر میں مالکہ نے لمحہ پا لیا، صرف 32 سال کی عمر۔ کسی نے کہا ٹائیفائڈ ہوا، کسی نے کہا سانپ نے ڈسا، کسی نے کہا زہر دے دیا گیا، اور لکھا ہے کہ ارسطو اس کا شاہی طبیب تھا، وہ ارسطو کو بلایا گیا جی سکندر کی طبیعت بگڑ رہی ہے، وہ آیا، اس نے دوائی کھلائی، دوائی کھلا کے اس نے اس کی جو نبض ہے اس پہ انگلیاں رکھ لی، لیکن ارسطو نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ نبض ڈوب رہی ہے، وہ سمجھ گیا دوائی نے اثر نہیں کیا، زہر اثر کر گیا، اس نے کلائی چھوڑ دی اور جاتے ہوئے سکندر کو کہتا ہے سکندر چند کھڑی ہے تیرے پاس، اگر کوئی بات کرنی ہو تو کر لیں۔ اب ذرا تصور کریں 14.5 لاکھ مربع میل کا مالک کتنا مایوس ہوگا۔ ماں تھی نہیں بلایا، بیوی تھی نہیں بلایا، بیویاں تھی بلکہ بچے تھے، بلایا تو کس کو بلایا؟ اپنے وزیر کو، اور بلا کے اس کو کہتا ہے 2 کام کرنا، پہلا ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، دوسرا ڈائریکٹ لے نہ جانا، ٹھیک ہے، بلکہ شہر یونان کا چکر لگوانا۔ ظاہر جس نے 14.5 لاکھ مربع میل فتح کیا تھا وہ اس کا وزیر تھا، اس نے پوچھا سکندر وہ کیوں؟ اس نے کہا میں تو دھوکہ کھا گیا، جاتے ہوئے سب کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ دیکھ لو جی 14.5 لاکھ مربع میل کا مالک بھی خالی چلا گیا، خالی جانا پایا، خالی جو جنہ مرضی کر لو، خالی بالکل۔ بلکہ ذری پیچھے میں بچوں کو اس دن بتا رہا تھا، عجیب بات ہوئی ہے، میرے ایک مقتدی تھے تو چودھری آدمی تھے، تو ہر دور کے نا اپنے اپنے فیشن ہوتے ہیں، جو آپ کا میرا دور چل رہا ہے نا اس کا فیشن کیا ہے؟ 2 موبائل، ایک آئی فون کا تو ایک سیمسنگ کا،
ٹھیک ہے اسٹڈ، ٹھیک ہے جی، ہر دور کا اپنا اپنا فیشن ہوتا ہے. اس دور کا کیا فیشن تھا؟ سونے کا دانت لگوانا. یہ کبھی رہا فیشن؟ چولی لوگ لگوایا کرتے تھے، انہوں نے بھی لگوایا. یہ والا دانت نا، یہ ان کا سونے کا دانت تھا. میں نے ان کو کئی بار کہا، میں نے کہا ذرا یہ ریموو کروا، مردوں نے سونا رہا. وہ کہتے رہے اچھا کروا دوں گا، لیکن حضرت جی وہ وقت نے وفا نہیں کی. رات کو سونے میں بڑا میجر ہارٹ اٹیک آیا، برداشت نہیں کر سکے، انتقال ہو گیا. میں سیالکوٹ نہیں تھا، میں سفر پہ تھا. 5 ان کے پتر ہیں، 5 کا مجھے وکھرا وکھرا فون آیا کہ نہیں دنداں کا ڈاکٹر بلا کے بھائی کا دند کڑا لیے. پتر کسی ایک بیٹے کو بھی اس بات سے غرض نہیں تھی کہ دانت کا جانا حلال ہے یا حرام ہے. کسی بیٹے کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ دانت کا جانا حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز. ہوں 5 میں صرف ہے وہ پہن لیا سی ابا ایک دند نال لے چلا ابا ایک دند. یہی ہونا، یہ صرف اس کے ساتھ نہیں ہوا، یہ ہم سب کے ساتھ ہے. آپ مانیں نہ، آپ کو میری بات کا غصہ لگے یا آپ خوش ہو، نہیں مجھے پتہ ہے نا بڑوں کو لگتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے. کیونکہ میاں محمد بخش صاحب نے بھی کہا تھا، آپ فرماتے ہیں جان دیواری کیا ڈرو. بھائی یہ اینڈ ہے جی. پتر سانو غسل نہیں کسی نے لینا ہے، انہوں نے مردہ نہ ہونا لب دن پھرنا جا کے. کیا آپ کے ادھر فیصل آباد میں کوئی یونیورسٹی میں کورس کروایا جاتا ہے مردے نہلوانے کا؟ کوئی 2 سال کا کورس ہے، کوئی ڈپلوما ہے، کوئی سال کا، کوئی 3 ماہ کا ڈپلوما ہو، وہ دیا جاتا ہے. پھر وہ بندہ نہیں، ایک ڈبہ تیرے تک کسی نے نہیں سٹنا جنہیں بھی تو پاپ کمان دیا انہیں مردے نہ ہونا لب دن پھرنا جا کے. یہ طرح نہیں جاندی واری کیا ڈراؤنا پڑے، ڈردے ہاتھ نہیں لگا جنا لی تو پاپ کمائے کتنے نہیں کرتا. یہی پیغام امام حسین ہے، یہی فلسفہ شہادت ہے کہ پتر وفا کرو اللہ کے رسول سے. اور کیا ہے؟ کیا میوں صاحب نے لکھا نہیں؟ اب کیا کہتے ہیں؟ سیکھاں تے مکھن پکانا وہ ڈاڈا اوکھا کمی، وہ بچے دے کے دین بچاؤنا سخی حسین دا کمی. باتیں کرنی ہوں جتنی مرضی کر لو، جھوٹ بولنے ہوں جتنی مرضی بول لو. ہمیں ویسے بھی عادت پڑ گئی ہے، اب تو ہر بندے دوسرے بندے کی زبان نہیں جی جتنی دیر جھوٹ نہ بولی کام ہی نہیں چل رہا ہے. ہر دوسرے بندے کی زبان پہ کیا دکاندار، کیا گاہک ہے جی، کیا مالک، کیا نوکر، کیا چوکیدار، کیا صاحب، ہر دوسرے بندے کی زبان پہ ہے جی جتنی دیر جھوٹ نہ بولی کام نہیں چلتا. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لعنت اللہ کی جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت چل رہا ہے. میں ادھر فیصل آباد میں بھی کیا ہے، میں نہیں فیصل آباد میں یہاں میں جہاں جاؤں گا میں وہاں پوچھوں گا. بڑا شعر پڑا گیا، کیا قتل حسین اصل میں مر گئی تھی، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا. ٹھیک ہے جی. آپ کو ادھر کون سا زیادہ شہر نہیں لگتا ہے؟ فیصل آباد. فیصل آباد جاتے رہتے ہیں آپ نے ذرا مجھے ذرا ہوش سے جواب دینا ہے، ایویں نہ مجھے اس طرح لا کے لا دینا، پھر آپ نے مجھے ہوش سے جواب دینا ہے. کیا شعر ہے جی؟ قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا. آپ نے سچ بتانا ہے. آپ فیصل آباد بازار جاتی ہیں، آپ کو وہاں کبھی اسلام نظر آیا؟ آپ کو کبھی فیصل آباد کے بازار میں اسلام نظر آیا؟ کدھر ہے اسلام جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی تھی، جس کے لیے امام حسین نے قربانی؟ آپ سب نے نعرہ مارا لبیک یا حسین لبیک یا. آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یا حسین میں حاضر ہوں. اچھا مجھے بتائیں آپ کہاں حاضر ہیں؟ آپ مسجد میں حاضر ہیں؟ بتائیے. آپ نے خود ابھی کہا لبیک یا حسین، آپ مسجد میں حاضر ہیں؟ نہیں پتہ. بالکل وہی بات ہے جو آج 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب آتے. کیا آپ فرماتے ہیں؟ دین نبی داوان یتیمہ در در تک کھانے پر کوئی ان کو دینے کو تیار، کوئی اس کو کاروبار دینے کو تیار، کوئی اس کو اپنا سر دینے کو تیار، کوئی اس کو اپنا چہرہ دینے کو تیار.
کوئی اس کو اپنا دل دینے کو تیار نہیں، کوئی اس کو اپنی زبان دینے کو تیار نہیں، کوئی اس کو اپنی تنہائی دینے کو تیار نہیں، کوئی اس کو اپنی دکان دینے کو تیار نہیں، کوئی اس کو اپنا کاروبار دینے کو تیار نہیں۔ دین نبی دا وانگ یتیم در در تک کے کھا کتوں لیا عمر بہادر جڑا ہے سینے لا۔ میں حضرت اس دن ایک بچہ نا میرے پاس آ گیا، بڑا ڈرا گھبرایا، اس نے نا آپ پہ گانا پہننا ہوا، میں نے کیا، میں اللہ دے بندے بندے کی عزت پک ہے، بندے کی عزت مچھا نہیں، بندے کا روب داڑھی تو اللہ دے بندہ منڈا ہو کے گانا پائے لا گانا، ہوں کہ حضرت صاحب گانے لونا کی، میں کیا ہوں کہ رات میرا تیل سی تو بھنوں نے گانا بننے تو انہوں نے جب میں بن جانا نا لاڑا تو پھر میری بھنوں نے گانا کھولنا، واہ واہ وہ گانا جو تھی انڈیا سے لیا تجھے اتنا عزیز ہو گیا ہے، پتا کیا ہوگا گانا کھولنے سے؟ کیا قرآن ہے، حدیث ہے، سنت رسول ہے؟ کدھر سے آیا گانا؟ وہ انڈیا سے لیا وہ گانا تجھے اتنا عزیز ہو گیا، جو مصطفیٰ کریم نے تجھے داڑھی دی وہ تو بھول گیا ہے، یہ حال ہے جی۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں سانو جھوٹ سناؤ، نہ پائی یہی سنایا نہ تھوڑے کو سنایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں آ کے کہو سب یس سے بالکل ٹھیک جا رہا ہے سارا کوئی، وہ پاک کوئی ٹھیک نہیں جان رہا، حالات ہے نہیں، تیاں نے دوپٹے لینے چھڑ چھڑے، حالات ہے نہیں، حضور نے فرمایا وقت آئے گا عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں، آ گیا وقت، بازار میں چلے جاؤ شرم سے سر اٹھا کے چل نہیں سکتے، اور جن کے نام پہ آج بیٹھا ہوا میں تجھے بتاؤں وہ کیسے تھے، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی میری اماں جان کا انتقال ہو گیا، سارے ماں والے بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے ماں اور بیٹے کا کتنا کلوز رشتہ ہوتا ہے، اسپیشل ہماری جو ذرا پنجابی مائیں ہیں وہ ہیں ذرا بہت ہی زیادہ، اگر ہم آ جائیں نا اور امی نے دوپٹہ نہ لیا ہو، ٹھیک ہے، ہم اگر آ جائیں امی نے دوپٹہ نہ لیا تو کمائیں اتنی پرواہ نہیں کرتی، میرا پتر کوئی آئے تو نہیں دین اللہ کا شکر، لیکن اسی آ جائیے نا تینی پرواہ نہیں کرتی، کیوں؟ میرا پتر ہے، بلکہ کہہ بھی دیا جائے تو آگے سے غصہ بھی کر جاتی ہیں، ایڈا تو مول بھی ہوں تیرے کے میں دوپٹہ لوا، ایسے جھولی جی نہیں سوندا رہا، ایسے سینے نہ لگ کے نہیں سوندا رہا، 2 سال تو ایسے سینے تو غذا نہیں لئی، اسی طرح نہیں، لیکن قربان جاؤں یہ ہے اسلام۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا، لیکن فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ میں نے اپنی اماں جان سیدہ فاطمہ کے سر مبارک کا اقبال بھی دیکھا ہو، حضرت ہے، بتاؤ جی امین پور والوں کدھر ہے یہ اسلام؟ بتاؤ جی کدھر ہے یہ اسلام؟ اللہ کا شکر ہے جی بڑی بیٹیاں ہیں، لیکن پتر دن بدن حالات بگڑ رہے ہیں، دن بدن حالات بگڑ رہے ہیں، اس لیے میں آپ سب سے کہوں گا، بڑی گرمی میں آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، رات کا اچھا خاصا وقت بھی ہو گیا، ٹھیک ہے جی، پتر کوئی ہمارا کے پاس ہے، آج مسجدیں خالی نہیں، امام نے قربانی مسجدوں کے لیے دی تھی، آج امت نے قرآن چھوڑ دیا، امام نے قربانی قرآن کے لیے دی تھی، آج امت نے سنت چھوڑ دی، امام نے قربانی سنت کے لیے دی تھی، آج امت نے نماز چھوڑ دی، امام نے قربانی نماز کے لیے دی تھی۔ سچ بتاؤ جی، آؤ ذرا اپنے اندر گوتا مارتے ہیں، ایویں 2-3 منٹ، 1 منٹ بھی نہیں لگنا ہے، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ سچ بتاؤ جی، سارے دل میں جواب دینا، کتنی دیر ہو گئی ہے قرآن کھولے ہوئے؟ کل کیا منہ دکھانا ہے اللہ اللہ کے رسول کو؟ میرے بزرگ حضرت جی کہا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے الف آیا تھا تو لال خریدنے نوں، الف آیا سیں تو لال خریدنے نوں، وند کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نوں، ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو، میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ بکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو ہے، وہ کیا کر رہے ہو یار؟ اور جی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے بھی بڑا سونا مکان دے رکھا ہے، لیکن پتر میں نے پہلے کہا تھا کوئی کمال نہیں ہے مکان بنا دینا، بلکہ اس پہ باقاعدہ حدیث رسول موجود ہے۔ حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بلند مکان بناتا ہے نا، منزل تے منزل دوڑیں لگ گئی جی، پہلے ہم دیکھا کرتے تھے پنڈا کی سادگی ہوتی سی، پنڈا کی ریس لگ گئی،
میں ہی بڑا مکان بنانا. ٹھیک ہے جی اللہ نے پیسے دیے تو 1000 بار بناؤ، لیکن پتر بنا کے کوئی یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے بہت بڑا کمال کر لیا. محبوب علیہ السلام فرماتے جب کوئی بندہ بلند مکان بناتا ہے، جب کوئی بندہ بلند عمارت بناتا ہے تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو پکار کے کہتا ہے اوے بندیا تیری جگہ تے زمین دے تھلے وے تو تے کی لینا ہوئے، تیری جگہ زمین دے تھلے وے تو تے کی لینا ہوئے. لیکن کی کریے علی تھلا بھول گیا، تھلا بھول گیا. یہاں ٹیلاں نے، یہاں مہنگیاں مہنگیاں گڈیاں نے، یہاں مہنگیاں مہنگیاں سوٹاں نے، یہاں یاراں نے، یہاں دوستاں نے، ہاں جی سانو تھلا پلا چھڑیا. لیکن بچے وہ کاکا بیٹھا ہے گڈی چ کہندا جی سنا، میں پھر سنا دیتا ہوں. کوئی بن گیا رونق پکھی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا. جانا پر جانا رہن نہیں دینا. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. پھر بابا صاحب بولے جی، بابا صاحب کیا فرماتے ہیں ویک فریدا مٹی پھلی، مٹی پھل گئی. انہیں دیتا اسی پھل گئے، انہیں کار دیتا اسی پھل گئے، انہیں پتر دیتے اسی پھل گئے، انہیں عہدہ دیتا اسی پھل گئے، انہیں سیٹ دیتی اسی پھل گئے، انہیں پیسہ دیتا اسی پھل گئے. تو بابا صاحب کہتے ہیں ویک فریدا مٹی پھلی. تو تینوں پھلنا سجدا ہے، تو اپنی آندراں وچ اینا گوں لے کے پھرنے ہیں، تینوں پھلنا سجدا ہے. نہ اس کاٹن دے سوٹ دے بھلیکھے چاہ، نہ شیشے دے دھوکھے چاہ، شیشہ بڑا جھوٹا ہی. ویکھ اپنے آپ تیری آندراں وچ کتنا گوں ہے، تینوں کتوں سجدا ہے پھلنا. تیرے مسانے چ پیشاب ہے، تیریاں پھپھڑیاں چ بلغم ہے، تیریاں رگاں چ خون ہے، تیرے پتے چ سفرا ہے، تیری تلی چ صدا ہے، تینوں سجدہ پھلنا. شکر کر رب نے پردے پائے دے. میں حضرت اکثر سوچتا ہوں بیٹھ کے مالکا ایتھے کیڑا ٹکن لا چھڑیا دے کہ اندر دی بو باہر نہیں آتی. میں اکثر سوچنا مالکا ایتھے کیڑا ٹکن لایا کی تیرا سسٹم ہے اندر دی بو باہر نہیں آتی. یہ تے دی جنی بو اسی سارے لے کے پھرنڈے ہیں، جے باہر آئے اسی اپنی بو نہ آپ ہی مر جائیے. لیکن کی ویکھ فریدا مٹی پھلی، ویکھ فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی. رب کی فرماندے نے مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. یہ لکھا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جی، جن کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں میں ان کی باتیں سناتی ہوں. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ایک دن حضرت جی محفل سجی ہوئی تھی، شہزادے بیٹھے ہوئے تھے، میرے امام بیٹھے ہوئے، آل رسول کے سونے پھول بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی آپ بیٹھے ہوئے تھے. پہلے حضرت جی آگے بزرگ بیٹھے ہیں وڈیاں عمرہ والے، تھوڑی پیچھے حضرت جی منڈے بیٹھے تھے جوان. پہلے آپ بزرگوں وال مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا کہ ایک گل دا جواب دیو. سب نے عرض کی جی. آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، ٹھیک ہے جی، پھر بی پاندا ہے، پانی لاتا ہے، پھر انہوں تیار کرتا ہے، پھر فصل پک جاتی ہے. پھر مینوں یہ دسو وہ کسان اپنی فصل نہ کی کرتا ہے؟ سارے بابے کو عرض کر لگے جی ظاہر پک گئی ہے تو پھر پھڑ لیں. آپ نے فرمایا پھر تیار رہی ہو، پکی فصل انہیں کسی ویلے نہیں وڈنا. وہ پکی فصل انہیں کسی ویلے نہیں وڈنا. لیکن حضرت جی جوان تے جوان بابے ہو، جواناں نال بھی بہتے جوان. جس بندے نوں اللہ نے حضرت جی سب ٹپایا ہے انہیں تو ان بونس سمجھ کے حضرت جی مسجد ڈیرے لا لینے چاہیے. وہ چلے ہوں تو کی کرنا، نہ تیرے پٹھیاں چمت نہ تیری اکھاں تیز، ہوں کی کرنا. رب منا لے کے تینوں رب نے موقع دے چا. لیکن جوان تے جوان بڈھے حضرت جی جواناں نال بہتے جوان. اگے ینگ منڈے بیٹھے دے سن. آپ نے فرمایا کہ تے خراب نہ ہو جائے. آپ ہونا متوجہ. آپ نے فرمایا جوانوں تسی یہ گل کا جواب دو. کسان کھیت تیار کرتا ہے، بی پاندا ہے، ایویں تھوڑے تھوڑے بوٹے نکلے ہوئے، یہ فصل پکی نہیں ہوتی، تیار نہیں ہوتی.
کی ہوتا ہے ایک شدید طوفان آتا ہے اور پکن تو پہلے پہلے ساری فصل تباہ کر چڑھتا ہے. تسی بھی تیار رہی ہو کسی ویلے تقدیر کا کوئی طوفان آئے تو تمہیں پکن تو پہلے ہی نہ کام تیار. اور حدیث میں لکھا ہے جی صرف دو ہیں جو بھول جاتے ہیں, ایک جن, دوسرا انسان, باقی سب یاد ہے. بلکہ لکھا ہوا ہے ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار تشریف لے گئے. بازار کی کیفیت یہ تھی کہ ایک اونٹ پور ہو گیا تھا. اب حضرت جی اونٹ کو چھوٹے کردا جانور تسی ذرا پنڈ ہتھاں والے لوگ ساڈے نال بہتا سمجھتے ہو ایتھے تے کٹا پور ہوئے تے نہیں بلیا گیا وہ تو پھر اونٹ سی. سارا بازار انہیں اگے لایا. جناب شہابیت دا روح آپ اگے گئے اور آپ نے جا کے نکیل پھڑ لی. وہ کھلو گیا سارا بازار ویکھن دے. آپ نے تو کان چ جا کے اور آپ کہہ کے نا تشریف لے گئے. لکھا ہے وہ اونٹ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں, وہاں ہی کھڑا رہا. ٹھیک ہے بازار والے اپنے اپنے کاموں میں لگے, ساتھ اونٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں, کھڑا رہا وہاں ہی بیٹھ گیا. بازار والوں نے اس کے آگے کچھ کھانے کو بھی رکھا, اس نے کچھ نہیں کھایا اور وہاں بیٹھا بیٹھا مر گیا. فاروق نے کیا اونٹ دیکھا مر ہی گیا. سارے تھے. اگلے دن حضرت سیدنا عمر فاروق تشریف لائے, لوگ حاضر ہوئے. آ کے امیر المومنین کا اللہ نہ اونٹ یاد فرمایا یاد ہے. عرض کی تھی حضور کی آ کے لیجیے اونٹ سکھا. فرمایا کیوں؟ حضرت آپ تو ٹر گئے تو ہی لیا نہیں. کھلوتا رہا, بہ گیا, کھانے بڑا کچھ رکھیا, کچھ نہیں کھاتا, مر گیا اتنے بیٹھا بیٹھا. کی آخیا سی میرے کام سے؟ آپ نے فرمایا میں ہی آخیا سی کوئی اینا پور کیوں ہے تینوں مرنا نہیں یاد؟ اسی تاں ہی پور ہوئے تھے, سانوں نہیں یاد. جنہوں یاد ہوئے پتر وہ پور نہیں ہوتا ہے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگ مبارک زرد ہو جایا کرتا. لوگوں نے عرض کرنی مولا ہے کہ آپ نے فرمایا تم دیکھ نہیں رہے اتنی بڑی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا ہے. ہاں جی ہاں جی. الفایا سینتو لال خرید لے. کتنے جی لال کنے لال کٹھے کیتے کتنے نے لال تم لال خریدن پہ جی. الفایا سینتو لال خرید لے ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو. تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنی تیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شاہ کی منہ وکھائیں گا جدا سارے سودا کاٹے پا بیٹھو. اور میں جی اب بھی وہیں کھڑا ہوں. قتل حسین نسل میں مر گئی تھی, اسلام زندہ ہوتا ہے. میں سب جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میں سب سے مخاطب ہوں, کدھر ہے اسلام؟ حضرت کربلا آپ کو پتہ ہے جب ہمارا پاکستان بنا تھا تو پھر کیا ہوا؟ 50 لاکھ حضرت کی شہادتیں ہوئی ہیں, 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئی ہیں. پھر پاکستان بنا تھا. کیوں بنا؟ آپ کے خیال میں انڈیا میں سورج نہیں نکلتا؟ انڈیا میں جان نہیں ہے؟ وہاں گندم نہیں ہوتی, وہاں چاول نہیں ہوتے, وہاں گنا نہیں ہے, وہاں ٹینڈے نہیں ہیں, توریاں نہیں ہیں, کدو نہیں ہیں. پھر ہمارے بزرگوں نے کیوں لیا اپنا ملک؟ کیونکہ وہاں اسلام نہیں تھا. وہاں اونچی آواز میں اذان نہیں دے سکتے تھے, وہاں گائے کی قربانی نہیں کر سکتے. اسلام کے لیے پاکستان دیا گیا. بتاؤ. اور میں کہتا ہوں 1992 91 93 94 95 96 97 98 2000 2001 2002 2000 چانچ جمن والے کی پتہ پاکستان کی ہے. ان کے لیے تو 14 اگست ایک فن ہے. ان کو موقع مل گیا ٹھسا کرنے کا. منہ رنگ لو, توتے پھڑ لو, موٹر سائیکلوں کے سر کٹ دو اور سڑکوں کے دندنا. اور تمہیں کیا پتا 14 اگست کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا؟ میری فیملی میں ایک اماں جی بزرگوں, اماں جی تقریباً 92-93 سال ان کی عمر ہوئی ہے, فوت ہو گئی. یہ پیچھے دور دراز کے ہمارے رشتے دار تھے. وہ جب ہجرت کر کے آئی نا انڈیا سے پاکستان تو آتے آتے حضرت جی ان کا بیٹا ان کی گود سے چھین لیا. ہندوؤں نے ان کا بیٹا ان کی گود سے چھین لیا. جب تک اماں جی زندہ رہی حضرت انہوں نے رات کو اپنے گھر کا دروازہ نہیں بند کرنے دیا کسی.
حالانکہ ان کو بتایا کر جاتا کہ اماں جی حالات نہیں ٹھیک، دروازہ کھلا نہیں دروازہ کھلا رہن دو، کتے ہی نہ ہوئے راتی میرا منڈا آئے تو دروازہ بند دے کے واپس ڈور دے دیتا ہے۔ تجھے کیا پتا پاکستان کیا ہے، تجھے کیا پتا، تیرے لیے تو موقع ہے کہ تو ایک جھنڈا ادھر بنا لینا ہے، ایک جھنڈا تو ادھر بنا، تجھے کیا پتا، تجھے کیا پتا اسلام کیا ہے، تجھے کیا پتا اسلام کیا ہے۔ اگر اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو حضرت ابو بکر سے پوچھ، اگر اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو حضرت عمر فاروق سے پوچھ، اگر اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو عثمان غنی سے پوچھ، اگر اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو مولا مشکل کشا، ہاں یہ وہ تھے حضرت جنہوں نے اسلام کے لیے ماریں کھائی، جنہوں نے بچے قربان کروا دیے، جنہوں نے گھر چھوڑے، جنہوں نے ہجرتیں کی۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو پشت تھی وہ اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، کیونکہ کوئلوں پہ لٹائے جانے کی وجہ سے آپ کی پشت کی چمڑی جل چکی تھی، نیچے سے جو ہے نا وہ چربی نمودار ہو چکی تھی۔ ایک دن کسی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ حضرت، یہ بلایا گیا، آپ نے فرمایا اپنی کمر سے کپڑا اٹھاؤ، جب انہوں نے کپڑا اٹھایا تو حضرت عمر نے ان کی کمر چوم دی، تو آگے سے عرض کرتے ہیں امیر المومنین آپ نے میری کمر کیوں چومی ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے چومی ہے کیونکہ یہ وہ کمر ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے۔ تمہیں کیا پتا یار، اس لیے تو حضرت جی میں کہتا ہوں پتر مہنگے سودے وہ کر گئے، مہنگے سودے وہ کر گئے۔ آج کوئی تم سے پتر نہیں مانگ رہا اور نام ہے پتر دینے جو گے، آج تم سے کوئی بھائی نہیں مانگ رہا، وہ وہی تھے حضرت جی، وہ وہی تھے حضرت جی جنہوں نے قربان کر دیا سارا۔ یہ لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے نکلنے لگے نا، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت ان کو پہلے سے خبر نہیں تھی کہ کربلا جا کے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، ان کو سارا ہی پتا تھا، ان کو سارا ہی پتا تھا۔ لیکن کمال کیا تھا، اس کو میاں صاحب نے لکھا ہے کیا، طاقت ہندیاں زور نہ لایا ہے۔ حضرت جی ہے کسی کے پاس جتنی طاقت ان کے پاس تھی؟ ارے یہاں تو کرامتیں پھوٹتی ان کے قدموں سے ہیں، ارے یہاں تو ولی بنتے ان کے گھر کی غلامی سے ہیں، ارے سارے ولیوں کی کرامتیں ایک جانب، امام حسین اکیلے ایک جانب پر، لیکن کیا طاقت ہندیاں زور نہ لایا ہے۔ ہاں جی لکھا جی سب سے جو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے جو شہزادے تھے نا، وہ حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی عمر مبارک 6 ماہ کی ہے۔ جب امام حسین نکلنے لگے نا تو ایک آپ کی شہزادی ایسی بھی تھی جن کو امام حسین ساتھ نہیں لے کے گئے، جو مدینہ طیبہ رہی ہے، میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لوں گا، اور آج بھی حضرت مدینہ پاک میں وہ جگہ موجود ہے جہاں بی بی صاحبہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھا کرتی ہے، وہ جگہ آج بھی موجود ہے، لوگ زیارت کرتے ہیں جگہ کی۔ بی بی صاحبہ کو اجازت ہے، شہزادی صاحبہ کو نہیں ملی ہے حضرت۔ اور حضرت جی آپ سب نے بھی اپنے گھروں میں اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا، اگر بہن تھوڑی سی بڑی ہو نا تو اللہ کو تھوڑا چھوٹا بھائی دے دے، تو پھر بہنیں اپنے بھائیوں سے بڑا پیار کرتی ہیں، جانے نشاور کرتی ہیں، کیونکہ میں نے اپنے گھر بھی یہ رنگ دیکھا۔ میری بڑی بیٹی ہے اسما 9 سال ہے، چھوٹا میرا بیٹا ہے حضرت جی ابراہیم 2.5 ماشاءاللہ سال کا ہے، بہت پیارا ہے۔ اللہ ان دونوں کے درمیان میں ایک اور بیٹی بھی ہے، لیکن ان کا نہیں ہے کیونکہ وہ بھی خود چھوٹی بچی ہے، لیکن جو بیٹی بڑی ہے وہ تھوڑا سا سمجھ گئی ہے آپ کو، تو کیا ہے اس کو اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیار ہے، کھلاتی ہے، اٹھاتی ہے، بٹھاتی ہے، کپڑے تک چینج کر دیتی ہے، ماں سوئی ہو تو اس کو نہلا بھی دیتی ہے، پیمپر بھی بدل دیتی ہے۔ اور مجھے جو ہے نا ان کی بات نہ سمجھ آئے، مجھ سے پوچھتا ہوں بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو بالکل ٹھیک بتاتی ہے۔ ایک دن میں بیٹھا سوچ رہا تھا یار مولوی سلیمان ان کی میں سمجھ لگ جاتی تینوں کیوں نہیں لگی، پھر اندر سے جواب آیا مولوی جی پیار دی ایک اپنی زبان دی ہے، پیار کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ بس حضرت جی ایک دعا کرتا ہوں دونوں کے لیے، یا اللہ آج بہن تو بہت محبت کر رہی ہے، جب بھائی کی باری آئی تو اسے بھی توفیق دینا۔ اب جاتے جاتے کہہ دوں گا کیونکہ حضرت جب بھائیوں کی باری آتی ہے نا یہ صرف 3 مرلے دے پلاٹ پیچھے بڑے سخت ہو جاتے ہیں، یہ 3 مرلے دے پلاٹ پیچھے بڑے سخت ہو جاتے ہیں، نہ پتر پلاٹ نہ رکھیو بہن رکھ لی، پلاٹ بڑے لگ دیں جی بہن نہیں لگتی، لیکن دکھ ہے جی میرا معاشرہ اس جانب نکل پڑا ہے، بہن نہیں رہتی تو نہ رہے، بھرا نہیں رہتا تو نہ رہے، پلاٹ رہنا صحیح،
اور ظالمہ ایک پلاٹ چک کے نال کمرے ہیں ایک نہیں کھڑے ہوئی تک پلاٹ وہ پرا رکھ لے رہن دے پلاٹ بھن رکھ لے رہن دے پلاٹ فکر کی ہے اسی پرا نہیں رکھے اسی بھنا نہیں رکھی اسی پلاٹ رکھے ٹھیک ہے میاں مبارک تین تیرا پلاٹ لیکن اس دن میں ضرور دسی جی تو جائے گا تو تیرا پلاٹ تین نال لے کے جان دیں اور پلاٹ تے دور میاں تیرے پلاٹ تو مٹھ مٹی نہیں ہونا میں تیرے نال جان دینی پرا رکھ نہیں پلاٹ نہ رکھی ہے بہن رکھ نہیں پلاٹ نہ رکھی ہے تیری ماں جمی بہنی تیرا ماں جمیا پیو ایک خونی رگا وچ ایک ماں دا دودھ پیتا دئی ایک پیو دے موڑے تے بیٹھ کے سیر کرن جانے ہاں ایک پیو دی انگلی پھڑ کے ٹرنا سکھے یہ کی کیتا جی پلاٹ رکھ لے پرا نہیں رکھیا ہاں جی پوچھا تھا سی کیتے لے گل تے فیصلے پر دعوے ہم کرتے امام حسین کی غلامی کے نہیں یار ہمارا کیا تعلق ان سے کیونکہ اگر اسی امام حسین والے ہوتے پھر اسی بھن رکھتے پلاٹ نہ رکھتے کبھی اگر امام حسین والے ہوتے ہم بھائی رکھتے پلاٹ نہ رکھتے اور میں نے دیکھا جی اللہ حضرت جی مجھے اللہ نے کوئی سلمی بھائی نہیں دیا ماں نے سلیمان ایک ہی جمیا لیکن اے بھی میرا بھرا بیٹھا جی اے بھی میرا بھرا بیٹھا جی اور سامنے بھی میرے بھرا بیٹھے جی سارے میرے بھرا بیٹھے اللہ نے مجھے اتنے بھائی دے دیے شاید ملک کے پاکستان میں کسی کے پاس اتنے بھائی ہوئے اللہ نے مجھے یہ ان بچوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں لیکن جب بھی میں فیصلہ آتا ہوں یہ بچے پہنچ جاتے ہیں سر اللہ نے مجھے اتنے بھائی دیے تھے لیکن میں نے کیا دیکھا ہے جی بچپن ہونا نا چھوٹے سا جدو چھوٹے سا یہ پلاٹاں پلوٹاں کی سمجھ نہیں سی آئی کوئی تو کی ہونا کار مولی والے پروٹھے پکنے تے ماں نے مولی والا پروٹھا سٹن لگا تو بڑے بھرا نے کی آخنا امی جی ٹھہر جو چھوٹا آنڈے کٹھے کھانا گھر آلو والا پروٹھا پکنا ماں نے پکان لگنا تو چھوٹے نے کی کہنا امی جی ٹھہر جو بڑا آنڈیا کا ہے بھائی آدھے نے پہ کلیاں کی کھانا ہے کٹھیاں کھاواں گے مزہ آئے گا وہ جہد بغیر تو کدی مولی والا پروٹھا نہیں سکھاتا ہے اج تو انہوں بلاتا بھی ہے جناب وہ میں دیکھتا ہوں پنڈ سے جناب چھوٹے بھرا کسی نے کچھ کہنا نا تو وڈے نے جناب باواں ٹونگ کے لٹھ لے کے تر پنا تیری جرت کیویں ہوئی میرے ہوں میرے بھرا ہاتھ لا ایسے طرح سے لٹھ لے کے تر پنا پھر کی ہویا پلاٹاں کی سمجھ آ گئی پھر کی ہویا وہ بھرا جی دلی حضرت کدی لٹھ لے کے لوگوں نے لڑن جانے میں سر اج کل اسی وہ پہ لڑے نہ کسی نے پلاٹ نام نہیں لے کے جانا بھرا رکھ لے بہن رکھ لے اور میں گھاٹے کا سودا نہیں آپ کو بتا رہا میں آپ کو گھاٹے کا سودا نہیں بتا رہا میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت جی کوئی حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنا حق چھوڑ دے بھرا رکھ لے بہن رکھ لے محبوب فرماتے ہیں حق چھوڑا نا اسے محبوب فرماتے ہیں بروز قیامت میں اس کو اللہ سے لے کے دوں گا ہاں پتر اسی حسین اسی علی والے ہیں پتر بڑے دل کرو کچھ بھی نہیں انشاءاللہ ہوتا ہے بھرا رکھ لی بہن رکھ لی اور یاد رکھو پتر نہ چھوٹی چھوٹی باتوں نہ بیوی پہ ظلم کرنا ہے نہ بہن چھوڑنی ہے پتر ہاں وہ تیری بہن ہے وہ کسی کی بہن ہے وہ تیری دھی ہے وہ کسی کی دھی ہے ہاں بالکل میری بات کو کوئی دوسرا رخ نہ دینا دونوں کا بڑا لیکن پتر بہنوں کا بڑا لاڈ کرے اور اسپیشل حضرت جی اتنے جی کوئی وہ بھرا بیٹھا تھا نا کہ امی تے ابو نہیں ہے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا لگا وہ بھائی تو تے امی ابو بھی بننا ہی تیرے کو بھرا ہی نہیں بنیا گیا تو امی ابو بننا ہی تیرے کو بھرا ہی نہیں بنیا چھوٹے ہوتے پیڑوں کتنا پانی گولا جی کتنا پیار ہوتا ہے یار کتنا پیار ہوتا ہے بچپن میں کی ہوتا ہے اس لالچ نے کھ نہیں چھڈیا نہ بھرا رہا نہ پیار اسی پلاٹ رکھ لیا اسی پلاٹ رکھ لے تیرے پلاٹ تینوں مبارک لیکن یاد رکھی تیرا پلاٹ تیرے نال نہیں جانا بھرا رکھ لی بہن رکھ لی نہ گریبان پڑی ٹولی والا ہے تو امام حسین کا نوکر بڑا دل دیکھ دیکھ کے دل تڑپتے ہیں محبتیں نہیں رہی محبتیں نہیں رہی ویاہ تے انہیں رہی ابل تے ٹائم ہی نہیں لگتا شکر ہے نا محفلوں کے صدقے جان چھٹ گئی ویاہ تے ٹرتے جائیے لیکن حضرت کوئی کسی کا نہیں بیٹھ نہیں تیار ہے بغض نے اندر ایک دوسرے کے اندر کینے نے ایک دوسرے کے اندر
او پتر، ہاں جی اگر کوئی موقع بنے تو اہل بیت کو یاد کر لینا پتر، انہوں نے بڑا بڑا کچھ کر دیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین، اور جو ان کے ساتھ ہوا تیری بہن نے تیرے ساتھ نہیں کیا، جو ان کے ساتھ ہوا تیرے بھائی نے تیرے ساتھ نہیں کیا۔ امام حسین شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، 72 تن حضرت امام زین العابدین کے سامنے شہید کر دیے گئے۔ کتنا ظرف تھا امام حسین کا جناب، ایتھے ایک قتل برداشت نہیں تھا، 72 آپ نے اپنے سامنے اپنے شہید ہوتے دیکھے حضرت۔ آپ نے علی اصغر کی شہادت بھی دیکھی، ننھے علی اصغر، 6 ماہ کے علی اصغر حضرت، آپ نے وہ بھی دیکھی۔ آپ نے اپنے دادا امام، آپ نے اپنے والد گرامی امام حسین کی شہادت دیکھی۔ کون امام حسین؟ جن کے لیے حضور فرمایا کرتے تھے حسین منی و انا من الحسین، وہ امام حسین۔ اگر رونے کی آواز آتی حضور تشریف لے جایا کرتے اور جا کے فرماتے فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو سواری حضور کے کندھوں پہ کیا کرتے تھے آپ نے ایک ایک کو شہید ہوتے دیکھا حضرت۔ پھر وہ امام زین العابدین حضرت شام سے، کوفہ سے، کربلا سے ہوتے ہوتے ہم مدینہ الرسول اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آ گئے۔ اور حضرت جی وہ باتیں سنانے کے لیے بھی اتنا بڑا کلیجہ چاہیے، جو باتیں آ کے وہاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام زین العابدین نے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں پہ اتنا کلیجہ چاہیے سنانے کے لیے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر لکھا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سے باہر کرنا ہے۔ اللہ رضی آپ کو لے جائے، وہ گھر آج بھی موجود ہے مدینہ میں۔ اگر آپ کا یہاں کوئی رہنے والا ہو نا مدینہ پاک کو، ڈرائیور ہو، یار دوست ہو، تو اس کو کہنا یار مجھے اس گھر کی زیارت کرو، آج بھی ہے۔ اور سعودیہ والوں نے اپنی عادت کے مطابق حضرت اس گھر سے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اس کو مسمار کر دیا۔ ایویں چھوٹا سا کمرہ رہ گیا، ایویں چھوٹا سا ایک کمرہ جس کے ارد گرد بڑی بڑی سلاخیں ہیں، کیوں اندر کوئی نہ جا سکے، چھوٹا سا دروازہ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر آج بھی لکھا ہے بیت الخزی۔ کوئی ہو نہیں سکتا حضرت آپ آ جائیں تو آپ کو رونا نہ ہے، چھم چھم آنکھیں برستی ہیں۔ اللہ نے 2 بار جانے کا موقع عنایت فرمایا، 2 بار کرم ہے۔ لکھا ہے حضرت کوئی یزیدی سپاہی جس سے یزید ناراض ہوا، اس کو سزا دینی چاہیے۔ وہ رات کے اندھیرے میں بھاگا، اور بھاگتا بھاگتا نا اسی مکان میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کے نا آپ سے پناہ مانگی، آپ نے پناہ دی، ٹھیک ہے، آپ نے پناہ دی۔ لکھا ہے 3 دن 3 راتیں رہا۔ جب اس میں جانے کی اجازت چاہیے نا تو امام صاحب نے اس کو کثیر خرچہ بھی دیا، بڑا کثیر خرچہ بھی دیا، پیسے دیے اس کو۔ اب دیکھ تو وہ سارا کچھ ہی رہا تھا، لیکن تھوڑا سا آگے جا کے نا واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ نہیں حضرت اگر پہچان لیتے تو اپنے والد گرامی اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں، اور جاتے ہوئے اتنا مال تو نہ عطا کر۔ آپ نے بڑا کمال جواب، آپ نے فرمایا سننا، جب تو نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا، میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں، فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ کردار ہے، ہاں محبت کریے، اس کی لوہے بیگ سے محبت ہو جاتی ہے نا، اس کے سینے میں تو آٹومیٹک محبت کے پھول کھلتے ہیں۔ دیکھو نا کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے، ایویں کی چھوٹیاں چھوٹیاں گل نہیں کوئی۔ حضرت سید مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے مولا مشکل کشا پہ وار کیا، اب نماز پڑھا رہا ہے، اور لکھا ہے کہ وار اتنا کاری تھا، وار اس کا اتنا، اس کا وار زبردست تھا، اتنا شدید وار تھا کہ اس کا جو ہتھیار تھا نا، جو آلہ تھا، تلوار تھی، خنجر تھا، وہ حضرت مولا مشکل کشا کے سر کو کاٹتا کاٹتا نا کان پٹی تک آیا۔ اتنا اس نے زور سے وار کیا، اتنا اس نے زور سے وار کیا کہ کان پٹی تک آیا۔ اور پتر جتنے بچے بیٹھے ذرا تھوڑا سا اس کو فیل کرنا، پیناڈول ایجاد نہیں ہوئی تھی، ڈکلوران ایجاد نہیں ہوئی تھی، مووین ایجاد نہیں ہوئی تھی، بروفین ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ اب تصور کرو سر کس قدر شدید زخم تھا،
اور مولا مشکل کشا کو حضرت کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. یہ گرفتار ہوا حضرت، گرفتار ہو گئے. مولا مشکل کشا چارپائی پہ تھے، یہ سامنے کھڑا. مولا مشکل کشا کے لیے پانی لایا، آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی، فرمایا پہلے ان پہ ہو. ہائے پتر صرف محفل کے نہ کھڑا پتر، عملی بھی دسو سی ہونا دیں، عملی بھی دسو سی ہونا دیں. یہ کیا ہوا؟ عملی بھی دسو سی ہونا دیں. وہ آپ نے فرمایا پہلے اس کو پلاؤ. پانی اس کی جانب لے جایا گیا. دل میں بوجھ تھا مولا مشکل کشا کا، اس نے پینے سے انکار کر دیا. اس کے بوجھ نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا پانی نہ پینے. حضرت زہر پایا تھا نمازوں میں، اس نے پینے سے انکار کر دیا. پیالہ اسی طرح واپس آیا. حضرت مولا مشکل کشا نے مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا عبدالرحمن یہ کیا کیا؟ انکار کر دیا. وہ نادان، اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا نا تو بروز قیامت علی نے اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا ہے. قتل حسین نسل میں مر گئی یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا. میں پھر وہاں کروں کتنے اسلام کتنے. اور جی قوم دے حالات دیکھو، وڈی لگی ہے سب تو زیادہ جڑا سانو فون آتا ہے وہ کی بلا غیر مسلمان گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں جائز. اے قوم دا اس ویلے وڈی تے سب تو زیادہ پوچھیا جان والا سوال ہے جی غیر مسلم کو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں. تے جے کو کہہ دینا نہیں جائز کہ جناب وہ قوم سانو یہ نہ فتوی دے دے اور جی تھی مولوی تے آئی بڑے سو. اس دن میں چپ کر رہا تھا بندے کے آگے، جناب مجھے شروع ہو گیا اور جی تھی مولوی تے دی. میں کیا بھائی ذرا ہوش نال، بڑا تین غیر مسلمان کا پیار آنڈے ہے، تیری گلی چ تیرا بھرا رہتا ہے 10 سال ہو گئے تینوں آپس میں نام بول دیں، کدی وہ تین خیال آیا غیر مسلمان کا تین بڑا خیال آ گیا گوشت دینا گیا لے کے جائے، کدی یہ نہیں تینوں خیال آیا تیری گلی چ تیرا بھرا رہتا ہے سکا 10 سال ہو گئے تین. ہاں پتر جو کچھ بھی ہو ادھر نظر کر بالکل نہ سنو پتر. ہاں جی جتنے بچے یہاں بیٹھے میں سب سے کہہ رہا ہوں پتر اوکھے سودے کر گئے، اوکھے سودے ہو کر گئے تو سوکھے سودے نہیں دیتے. 5 وقت کی نماز کو اوکھا سودا ہے، اوکھے سودے وہ کر گئے. سنو جی چودھری صاحب کو اجازت نہیں ملی. چھوٹے بھائی تھے علی اصغر، پھر مجھے یاد آ گئی بہنیں، پھر مجھے بہنیں یاد آ گئی. پتر اپنی بھنوں کی عیداں تے شبراتاں نہ بند کرو. یاد رکھو پتر کوئی تاری سوجیاں چینی تے نہیں بیٹھی دی ہے، سارے نے ملے سوجی تے چینی ملتی ہے. لیکن تم جتنے یہاں بھائی بیٹھے ہو نا، میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں پتر جو مزہ تمہاری سوجی اور چینی میں نا وہ محلے والی میں نہیں ہے. اور تمہاری سوجی ان کا فخر ہے، تمہاری سوجی ان کا مان ہے. وہ فخر سے بتاتی ہیں میرا بھرا لے کے نہ ان کی سوجیاں بند کرو پتر، نہ ان کی چینیاں بند کرو. وہ فخر سے بتاتی ہیں یہ میرا بھائی ہے. تو مجھے پتا سب سے پہلے کب پتہ چلا تھا یہ سوجی اور چینی کیا ہوتی ہے؟ جب میری اپنی شادی ہوئی. میرا نکاح بڑی عید کے بعد ہوا تھا. بڑی عید اور محرم کے 10 محرم آنے سے پہلے میرے خیال سے 17 یا 18 ذیل جاتی ہے. تو مجھے سب سے پہلے جو اپنے سسرال سے آیا نا وہ شبرات آئی تھی، چینی آئی، سوجی آئی، سوئیاں آئی، پتلمی آئی. جو ادھر ہی مجھے پتا کیا رواج ہے سیال کوٹ میں ادھر سارا کچھ ہی آیا. مجھے اس دن پتہ چلا، اگلے دن مجھے چینی کی لوڑ پڑ گئی. تو میری گھر والی پتہ کیا کہتی ہے کہ وہ والی چینی پا لو جڑا میرا بھرا لے کے ہے. صرف جڑی منیوں لگتی وہ ہے نہیں کہہ سکتی، جڑی منیوں لگتی ہے نا وہ ہے نہیں کہہ سکتی. وہ جڑی تسی لے کے جانی ہے نا اور وجنا اچھی کہتی وہ چینی پاؤ جڑی میرا بھرا لے کے آیا. اور بھراوا کیوں چینی بند کرنا ہے اس بیچاری غریبڑی تیری ماں جبنی بہن ہے. پتر پلاٹ نہیں جی جانے ہیں کسی اتنے رہنے بچوں کے نام پہ نہ یہ گناہ کرو پتر، نہ اپنی بہنوں دے سکھاؤ نہ بچیاں دے نام تے. جو تیرا رب ہے ان بچوں کا بھی رب ہے، اس نے تجھے دیا ان بچوں کو بھی دے گا. نہ اپنی بچیاں دے نام تے پتر بہنوں نہ ظلم کرو. اور جی بہن کے بھی نہ کہ میں حصہ نہیں لینا، ایسے وہ کہڑی ایڈی رابعہ بصری آ گئی جی کہنی میں حصہ نہیں لینا.
انہوں پتا ہے جی میں سج لیا نہ بھرا رہنا نہ بھرجائی رہنی نہ بھتیجے رہنے نہ بھتیجیاں رہنی سارے نے اکھاں متھے تے رکھ لینی پھر وہ کی کرتی ہے وہ بھرا رکھ لگتی کہ نہیں بھائی میں نہیں رہنا ایڈی ولی کامل آ گئی جی سن 2021 کبھی میں ایسا نہیں رہنا لیکن انہوں پتا ہے رجیسا گیا تو برا بھی گیا بھابی بھی گئی بہن بھی گئی بھتیجا بھی گیا بھتیجیاں بھی گئی نہ پتر اپنی قبر نہ پاری کریو اتنے نہیں تھی اختلاف کر سکتے ہو انہیں ویکیا نہیں کسی مجھ تک کٹتے ہیں پلاٹ میں ہاں جی ویکیا موڈا تین تیرے برا نہیں دے موڈا تین تیرے برا موڈا تین تیرے بھتیجیاں نہیں دے موڈا تین تیرے نہیں میں نہیں دے پتر اپنے رشتے بچا یہی پیغامیاں لے جاتے ہیں یہی پیغامیاں لے جاتے ہیں یہی پیغامیاں لے جاتے ہیں نہ بس بات سمیٹنے لگا اکھاں نم ہو گئی سمجھو کم ہو گیا اکھاں بھیجنا قبولیت کی نشانی سمجھو کرم ہو گیا حضرت مولا مشکل کشا وہ نظر فراٹ چل رہا ہے بہن کہنڈی فراٹ ہو چلا بہن اجازت ملی کوئی نہیں چھوٹا فراٹ ہو چلا لیکن انہوں نے کوشش کی اپنے بھائی کو رکھنے کیا کرتی ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امام علی اصغر کو اٹھا رکھا گئی جا کے اپنے بھائی کے کام میں کچھ کہا جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ آپ کے پاس آ گئے آپ بڑی خوش ہوئی میں اپنے بابا امام حسین کی بارگاہ میں عرض کروں گی بابا یہ تو نہیں جانا چاہتے علی اصغر تو میرے پاس رہنا چاہتے ہیں آپ اجازت دے دے رہنے کی امام حسین دیکھ رہے تھے لیکن آپ نے بھی کان میں کچھ کہا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر واپس آ گئے یہ بڑی حیران ہوگی یہ کیا ہو میں نے تو رکھ لیا تھا یہ تو واپس چلے گئے تو لکھا ہے عرض کرتی ہیں بابا یہ آپ نے کیا کہا تھا علی اصغر کے کان میں کہ میری گود میں سے آپ کی گود میں چلی گئی آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا عرض کرتی ہیں بابا میں نے اتنا ہی کہا تھا علی اصغر اپنی بہن کو مدینہ اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ دیکھ تو صحیح بابا کی بہن تو ساتھ کربلا جا رہی ہے تو مجھے اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے جب میں نے کہا تو میرے پاس آ گیا اب بابا آپ بتائیے آپ نے کیا کہا تھا تو امام حسین فرماتے میں نے بھی اتنا ہی کہا تھا علی اصغر تو مدینہ ہی رک رہا ہے اپنی بہن کے پاس میرے ساتھ نہیں جائے گا میدان کربلا مجھے اتنا تو بتا اگر تو یہاں ہی رک گیا اور میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا میں یہ سوچے پتر کر گیا میں یہ سوچے میں یہ سوچے دیکھ لو کتنے پتر بڑھ گئے میں یہ سوچے کر گئے اسی لیے پھر حضرت سلطان باؤ نے فرمایا تھا فرماتے عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق نہ منے در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے شہ تلواراں کھنے جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بنے ہوئے وقت جاتا پہ بڑی تیز جس کے مسکے چھڑ دے سارے اور ہمارے پاس اما علینا الا البلاغ المبین